جب رمضان آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں کی کثرت کرو. 2 چیزیں ایسی ہیں ان کے بغیر چارہ نہیں، اور 2 چیزیں ایسی ہیں ان سے اللہ خوش ہوگا. 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر چارہ نہیں، مجبوری ہے. وہ کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ جنت کے بغیر تمہارا ٹھکانہ نہیں، اس لیے اللہ سے مانگنا جنت. اور دوسری چیز کیا ہے جو مجبوری ہے؟ کہا جہنم کی آگ کو، تکلیفوں کو تم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے رمضان میں اللہ سے نجات مانگو، اللہ ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما. اس لیے کہتے ہیں وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ. اور کہا 2 چیزیں جن سے اللہ راضی ہوں گے، ان میں پہلی چیز ہے کلمہ طیبہ کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ. اور دوسری چیز جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، انسان بشر ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے. اب ہم وضو کر کے جمعہ پڑھنے آئے، بے پردگی کا زمانہ ہے، 10 اجنبی پر نظر پڑ گئی بغیر ارادے کے، زبان سے غلط بات نکلی، تو ان چیزوں کی وجہ سے ایمان والے دل پر میل جمتا ہے. تو اس میل کو صاف کرنے کے لیے طریقہ ہے شریعت میں کہ آدمی استغفار کرتا رہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں استغفار کی کثرت کیا کرو. اس لیے رمضان میں ہمارا وظیفہ کیا تھا؟ یہی 4 چیزیں، لا الہ الا اللہ ونستغفر اللہ ونسألک الجنت ونعوذ بک من النار. تو لا الہ الا اللہ میں ہم نے کلمہ پڑھا، نستغفر اللہ میں استغفار پڑھا، ونسألک الجنت میں ہم نے جنت مانگی، ونعوذ بک من النار میں ہم نے جہنم سے نجات مانگی. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں ان 4 چیزوں کی کثرت کرو. پھر جب شب قدر آئی تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات میں ہم کیا مانگیں؟ تو آپ نے فرمایا آج کی رات میں کثرت سے مانگنا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اس لیے اس رات میں یہ زیادہ پڑھتے ہیں. اور جس وقت رمضان پورا ہوا تو عید آئی، کہا اب آج کیا کریں گے؟ تو اس دن کا وظیفہ بدل گیا. اس دن سب لوگوں نے صبح سے ہی شروع کر دیا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مختلف ٹائم پر مختلف چیزیں دی گئیں. جمعے کے دن کے لیے دی گئی درود پاک کی کثرت. حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی یہ چاہے کہ وہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہو، میرے نزدیک کھڑا ہو جائے، ایسی مجلس میں آپ سوچیں جہاں تمام لوگ جمع ہوں گے، پیغمبر جمع ہوں گے، ملائکہ جمع ہوں گے، ساری امتیں جمع ہوں گی، وجاء ربک والملک صفا صفا، سب ہوں گے. ایسے وقت میں جس آدمی کو کہا جائے آ جاؤ تمہاری کرسی کہاں ہے، اس جگہ جہاں پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اس سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن میرے پاس میرے ساتھ کھڑا ہو جائے، اس کو چاہیے کہ روشن رات یعنی شب جمعہ اور روشن دن یعنی جمعے کے دن میں وہ درود پاک کی کثرت کرے. اس لیے جمعرات کو جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سے لے کر شب جمعہ شروع ہو گئی، اور پھر یہ دن شام سورج ڈوبنے تک یہ دن جمعے کا ہے. اس لیے جو بھی شوقین لوگ ہیں وہ ان ٹائموں میں درود پاک کی کثرت کرتے ہیں. اس لیے میں نے آپ کو 3 بار درود پڑھا دیا، وہ بھی افضل درود جو نماز کا درود ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب یہ ہر آدمی کی اپنی کوشش ہے وہ کتنا پڑھے. ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں توجہ ادھر ہے،
لیکن زبان پر درود شریف جاری ہے، پڑھ رہے ہیں. جس کو جو یاد ہو، شارٹیسٹ درود کلمے کا درود ہے، کلمہ شریف کا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا شارٹ ہے، صلی اللہ علیہ تک تو درود ہے، وسلم میں سلام ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اب ڈرائیونگ کی کر رہا ہے، یہ بھی پڑھ رہا ہے. کتنا دن میں پڑھ سکتے ہیں؟ آپ نماز سے فارغ ہوں گے، اس کے بعد اپنے کاؤنٹر پر پہنچیں گے، اپنی ڈیوٹی پر پہنچیں گے، جن کا جہاز ہوگا اپنے جہاز پر پہنچیں گے. تو یہاں سے نکلتے ہوئے چلتے چلتے وہ ٹرائی کر لیں، آزما لیں، یہاں سے جہاز تک کتنا پڑھ سکیں گے، یہاں سے کاؤنٹر تک کتنا پڑھ سکیں گے، یہاں سے ڈیوٹی تک کتنا پڑھ سکیں گے، لوڈر دیکھا گا بیلٹ تک میں کتنا پڑھ سکوں گا. تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ ہر روز ہمارا بہت لاس ہو رہا ہے. گھر سے ایئرپورٹ تک ہم کتنا پڑھ سکتے تھے، واپس شام کو ہم کتنا جا سکتے ہیں. اور درود پاک کے سب سے بڑے 2 فائدے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہے کہ قلب میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے اور وہ بڑھتی رہنی چاہیے. دوسرا کیا ہے، قیامت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے یہ میرا امتی ہی، اس کو لاؤ. اور ہم سب کا یقین یہ ہے کہ قیامت میں ہمیں انشاءاللہ شفاعت نصیب ہو. اللہ سب کو شفاعت عطا فرمائے. اور یہ ہم اس لیے کہتے ہیں، اگر اللہ کو ہمیں یہ چیز نہ دینی ہوتی تو ہم اس وقت یہاں جمع نہ ہوتے. یہ تب ہے جب اللہ نے ہم کو اس حال میں پیدا کیا کہ جمعہ ہوا، چاہے ہم کسی بھی جگہ میں تھے، ہمارے ذہن میں آئی بات جمعہ ہے جی، اور ایک دم آٹومیٹکلی خیال آیا جی وضو کرنا ہے. اور یہ ہم ایمان والوں کا کلچر ہے. جمعے کے دن وہ صبح چلیں گے، سوچتے ہیں آج جمعہ ہے، کہاں آئے گا، کہاں نماز ملے گی. یہ کیا ہے، یہ غیب سے ہے. یہ چیز ہم نے خود کوئی اپلیکیشن دے کر، کوئی فارم بھر کر حاصل نہیں کی، بلکہ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے ایسا کیا. 9 مہینے ماں نے ہمارا انتظار کیا. جب 9 مہینے کے بعد ہم اس کے پیٹ کی دنیا سے اس دنیا میں اس کی گود میں آئے، وہ ہم کو روتا ہوا دیکھتی رہی. پڑوسی پوچھتے تھے بہن رو کیوں رہا بچہ، دودھ نہیں ہے؟ ہماری میں نے کہا دودھ ہے، سینہ بھرا ہوا ہے، کیوں رلا رہی ہے بچے کو؟ تو ہماری پیاری ماں نے کہا دودھ اس کو میں ابھی پلاؤں گی، تھوڑا صبر کر رہی ہوں، اس لیے کہ اس کے کان میں اذان نہیں دی. تو ہماری ماں نے تب تک صبر کیا، پہلے ہمیں ایمان کی اذان کان میں کہلوائی، اس کے بعد ہمیں جسم کی غذا دی. تو جس اللہ نے ہمیں ایمان اس حیثیت سے دیا، اس وقت ہم اپنی ماں کو نہیں پہچان سکتے تھے، باپ کو نہیں پہچانتے تھے، لیکن ایسا سسٹم میرے اور آپ کے لیے اللہ نے مقدر کیا کہ دودھ جسم کی غذا بعد میں ملی، ایمان کی غذا اذان اللہ نے پہلے ہم کو سنائی. تو اس میں ہم نے کچھ نہیں کیا. قرآن میں ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا یمنون علیک ان اسلموا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ ہم مسلمان بنے. قل، آپ کہہ دیجئے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام کا مجھ پر احسان مت رکھو. تم نے اسلام کے لیے کیا ہی کیا، یہ تو تم کو ایسے ملا جو اللہ نے مہربانی کی ہے. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ اپنا احسان تم پر بتا رہا ہے کہ اس اللہ نے تم کو ایمان کی دولت سے نوازا. تو اب ہماری ضرورت کیا ہے؟ ہماری ضرورت یہ ہے کہ جیسے ہم کو دودھ پینے سے پہلے اللہ نے ایمان کی دولت نصیب کی، جب ہم اس دنیا سے جانے والے ہوں اس وقت بھی اللہ ایمان کا کلمہ ہماری گنہگار زبانوں پر جاری کرے. یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. دنیا کے دن جیسے جس حال میں گزرا، لیکن اس وقت اگر ہماری زبان پر جاری ہو گیا آخر وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو دنیا کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی. ہماری جو تنگیاں، جو مسائل، جو پرابلم نے پوری دنیا میں ہم نے پوری زندگی میں برداشت کی ہیں، وہ سب کچھ بھی نہیں محسوس ہوں گی، کیونکہ آگے اللہ کی طرف سے مغفرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شفاعت اور جنت کا دروازہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے گا. اس کے لیے ہمیں صرف 2 کام کرنے ہیں. اس لیے آیت میں نے یہی پڑھی تھی سورہ ملک کی، اس میں اللہ پاک نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، یہ موت اور حیات میں نے پیدا کی ہے لیبلوکم، تاکہ میں تمہیں چیک کروں. ہر وقت ہمیں چیک کیا جا رہا ہے.
लियबलुवकुम, हर वक्त हमें आजमाया जा रहा है। और वो आजमाइश हर हाल में उसके तरीक़े मुख्तलिफ होते हैं। कभी अल्लाह देकर आजमाता है, खूब माल मिल गया, आजमा रहा है क्या करेगा। कभी अल्लाह लेकर आजमाता है, तंगी आ गई, अल्लाह चेक कर रहा है क्या होगा। कोरोना आ गया, उसने पूरी दुनिया को डिस्टर्ब कर दिया। जहाज एयरपोर्टों में सब जमे रहे, रेलें स्टेशनों पर बैठी रहे, गाड़ियाँ। ज़रा से एक छोटे से नज़र न आने वाले अल्लाह की मखलूक ने पूरी दुनिया को जाम किया। अल्लाह आजमा रहे थे, आज क्या करेगा। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने उस कोरोना के ज़माने में हज़ार हज़ार पेज की किताबें लिखी। ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस ज़माने में, हमने परसों एक आदमी को देखा, उसने कहा कोरोना ज़माने में मैंने पूरा कुरान हिफ्ज़ कर दिया। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। बम्बई में अभी भी थे, 2 बच्चों को लाए, एक था 9 साल का। भाई ये क्या है जी हज़रत, इसका कुरान हिफ्ज़ का मुकम्मल हो गया। तो अल्लाह देकर भी इम्तिहान करते हैं, लेकर भी इम्तिहान करते हैं। ईमान वाले को घबराना नहीं है। अल्लाह ने अपनी सबसे प्यारी चीज़ ईमान हमको अता किया, और उस ईमान की बरकत से हमारी आने वाली ज़िंदगी बहुत आलिशान होगी। अलबत्ता हमारे लिए जांच हो रही है, चेक, ये इस नेमत की कदर कितनी करता है। और वो चेक हर वक्त है। सड़क में चल रहे हैं, अल्लाह देखते ही इसकी आँख सही देख रही है या गलत, क्योंकि ईमान वाले के लिए आजमाइश है। हर चीज़ देखने की इजाज़त नहीं है। ईमान वाले के लिए खाने की आजमाइश है, हर चीज़ नहीं खा सकता। इसके यहाँ हलाल और हराम का सिस्टम है। ईमान वाले के लिए चलने में आजमाइश है। कुरान ने कहा वला तमशी फिल अर्दि मराहा, मेरे बंदे ज़मीन पर अकड़ कर मत चल। कुरान ने कहा वकुल लिल मुमिनीन यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, मेरे मोमिन बंदों से कह दो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब चलें अपनी निगाह को नीचे रखें। तो हर वक्त इम्तिहान हो रहा है। तो बस एक पॉइंट आज की इस मजलिस से आपको साथ ले जाना है कि एग्ज़ाम हो रहा है, और वो कब हो रहा है, वो हर टाइम हो रहा है। सड़क में हूँ तो मेरा इम्तिहान हो रहा है, घर में हूँ तो इम्तिहान हो रहा है, बेड पर हूँ इम्तिहान हो रहा है। माँ बाप मोहब्बत से शाम को कहते हैं बेटा थक कर आए एयरपोर्ट से, जाओ सो जाओ। वो नहीं जानते बेचारे, वो तो मोहब्बत में ऐसा कह रहे हैं। पानी भी खुद बूढ़ा उठा के ला रहा है अपने लिए, बच्चे को हुक्म नहीं देता। उसको नहीं मालूम बच्चे ने अब दरवाज़ा बंद करके अपनी रात मोबाइल के साथ खर्च कर दी, और वह ऐसी चीज़ें देख रहा है जो माँ बाप सोच भी नहीं सकते हम ऐसी चीज़ें देख रहे हैं। तो आजमाइश है, वहाँ बेड में भी आजमाइश है, अंधेरे में भी आजमाइश है। तो ये एक पॉइंट आप लेकर जाएं कि हम एक आजमाइश की घड़ी में हैं। हर वक्त हमारा अल्लाह हमारी आजमाइश करता है। अगर ये हमारे जहन में आए तो अल्लाह का ये तसव्वुर हमारी ज़िंदगियों को बदल देगा। सुबह को एयरपोर्ट के लिए चले, बस स्टैंड पर खड़े हैं, उधर से लड़की आई कॉलेज जाने के लिए, तसव्वुर आएगा मैं आजमाइश में हूँ तो निगाह नीचे जाएगा। तसव्वुर नहीं होगा मैं इम्तिहान में हूँ तो निगाह नीचे नहीं जाएगा। तो ये इम्तिहान है, हमारी ज़िंदगी का इम्तिहान है। इसलिए कि हमने तस्लीम किया उस बात को जिसको अल्लाह ने बयान किया कि मैं तुमको आजमा रहा हूँ। फिर हम बशर हैं, हम इंसान हैं, और इंसान से गलती होती है। उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुकुम राइन, तुम में से हर एक जिम्मेदार है। और दूसरी जगह फरमाया कुल्लुकुम खत्ताऊन, तुम में से सब के सब गुनाहगार हैं। तो फिर पूछा गया हज़रत फिर क्या करें? कहा मैं बताऊंगा गुनाहगारों में अच्छा कौन है। एक ऐसी बात हुई गुनाहगार और अच्छा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुल खत्ताईन अत्तवाबून, गुनाहगारों में सबसे बेहतर वो है जो बार बार तौबा करने वाला है। सब्जेक्ट फ़ाइल है, ऑब्जेक्ट मफूल है, तो फ़ाइल का वज़न अरबी में आलिम, इल्म वाला, कातिब, लिखने वाला। लेकिन यहाँ का खत्ता, बहुत ज़्यादा गलतियाँ करने वाला। ताइब है तौबा करने वाला। यहाँ का तव्वाब, जो बार बार, उसका मतलब है कि बार बार गलती हो सकती है। इससे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कि गलती हो गई फिर हो गई, इससे कभी हिम्मत ना हारे, क्योंकि हमारा और शैतान का मरने के दम तक मुकाबला चलेगा। हिम्मत नहीं हारेंगे। 10 बार गलती हुई, पैगंबर ने बता दिया, उनकी बात गारंटी है कि गुनहगारों में सबसे बेहतर वो है जो बार बार तौबा रिपीट करता है। पैगंबर मासूम है, उनका कोई गुनाह नहीं, लेकिन हदीस में है उम्मत को तालीम देने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में 70 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ते। इसलिए घबराहट की बात नहीं, ये जुमला जो जहन में ले जाएं कि हम लोग इम्तिहान में हैं, हर वक्त इम्तिहान हो रहा है।
اور دوسری بات یہ ہے کہ غلطیاں اگر ہوتی ہیں تو ہمیں فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی توبہ نصیب فرمائے، مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم آپ کے گناہگار بندے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں آپ نے یہ ہاتھ ہمیں پاک عطا فرمائے تھے، ہم نے ان کو گناہوں سے ناپاک کر دیا۔ یہ چھوٹی زبان آپ نے پاک عطا کی، اس میں آپ تو 0.01 ملی میٹر بھی پاک باقی نہیں بچا ہوگا اللہ، لیکن ہم آپ کے دروازے پر ہیں، وضو کر کے پاک ہو کر آئے ہیں، آپ کے سامنے یہ گناہگار ہاتھ پھیلا دیے ہیں۔ اللہ اب ایسی رحمت ہم پر نازل کیجئے جو ہم بالکل پاک صاف ہو جائیں، ہماری آنکھیں پاک ہو جائیں، ہمارا دل و دماغ پاک ہو جائے۔ اللہ ہمارا رزق بھی ہمیں پاک بنا کر عطا کیجئے۔ اے اللہ برکت والا رزق دیجئے، یا اللہ وسعت والی روزی دیجئے، ہمارے کاروباروں میں برکت عطا کیجئے۔ یا اللہ کورونا کی وجہ سے جو کاروبار ٹھپ ہوئے، جاب ختم ہوئے، سب کو دوبارہ برکت والا رزق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، بیماریوں سے شفا نصیب فرما۔ جو بچے بچیاں ہماری نکاح کی عمر کو پہنچے، اپنے غیب کے خزانے سے ان کے لیے اچھے جوڑے عطا فرمائیے۔ جن کے نکاح ہوئے ان کی زندگی خوشگوار بنائیے، جن کے اولاد نہیں اللہ اپنے خزانے سے اولاد دیجیے۔ پوری امت کی مغفرت فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔